بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا بڑا خزانہ کہاں سے آیا تھا، اور حضرت موسیٰ پر اس نے زنا کا الزام کیوں لگایا تھا؟ قارون کے خزانے کے بارے میں حکایات اور محاورے تو سب نے سنے ہوں گے، اور یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے عبرتناک سزا کے ساتھ کیا ہے۔ قارون کے پاس اتنا بڑا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں پر لادی جاتی تھی اور ہر کنجی چمڑے کی بنی ہوئی تھی۔ قارون کی دولت کا اندازہ آج کی دولت سے کیا جائے تو علماء کی رائے کے مطابق ساری دنیا کی دولت قارون کی آدھی دولت کے برابر بھی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور جوانی میں بڑا ہی با اخلاق اور پرکشش شخصیت کا مالک انسان تھا۔ اس کی تربیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ تورات کو بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا، اور خوبصورت تلاوت تورات کی وجہ سے قبطی اور اسرائیلی اس کو عزت کی نگاہ سے ہمیشہ دیکھا کرتے تھے، اور اس بات کا تذکرہ اسرائیلیوں کی مقدس کتابوں اور کہاوتوں میں بھی ملتا ہے۔ قارون تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا، اور یہ ابتدا میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف یہ روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں جاتے ہی اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے، اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس وقت کا دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن گیا۔ پیارے دوستو، جس کا ذکر اللہ نے کچھ یوں کیا ہے کہ بے شک وہ موسیٰ کی قوم کا ہی تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت کا کام تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا اس کے ذریعے آخرت کا گھر بناؤ، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین پر فتنہ و فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا کہ وہ اپنے خزانے کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، تو اس نے بھی یہ وعدہ کیا حضرت موسیٰ کے ساتھ کہ ایسا ہی کیا کرے گا، لیکن جب اس نے اپنے مال کا 1000واں حصے کا حساب لگایا تو وہ ایک بہت بڑی رقم بن گئی، جسے دیکھ کر قارون سخت پریشان ہوا اور زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گیا، اور اس سے بچنے کے لیے تدبیریں سوچنے لگا۔ پھر اس نے اسرائیلیوں کی ایک ایسی جماعت جو اس کے ساتھ تھی پہلے سے ہی ان کو بلایا اور کہا کہ ایک رقاصہ و فحشہ کو کچھ مال دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا جائے، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو کبھی بھی زکوٰۃ دینے کا دوبارہ حکم نہ دے سکے۔ اب قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور وہاں سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اگر کوئی زنا کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو، اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ تب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حتیٰ کہ آپ بھی ہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، حتیٰ کہ میں نے ہی کیا، پھر اس کی یہی سزا ہوگی۔ تو قارون نے کہا کہ ایک رقاصہ و فحشہ نے آپ پر زنا کا الزام لگایا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب اس رقاصہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے دریا کے اندر راستہ بنا کر بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور عافیت و سلامتی دی، سچ کہہ دے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاہ و جلال سے عورت سہم گئی اور کانپنے لگی، اور سارے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اسے اللہ کے نبی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ قارون نے اسے کچھ دولت دے کر یہ الزام لگانے پر مجبور کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو پہلے قارون کے ساتھ تھے، وہ تمام لوگ قارون سے جدا ہو گئے۔ اب موسیٰ نے اللہ کے عزم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ گئی، اور قارون اور اس کے پیروکار اس کے اندر دنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان، اس کا سارا خزانہ، محل سب زمین میں دنس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ مل گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت ساری تاریخی حکایات نقل کی گئی، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام دنیا کے لیے نشان عبرت بنا رہے گا۔